بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ہے وَلَا يَشْهَدُ مَنْ رَأَى خَطَّهُ وَلَمْ يَذْكُرْ شَهَادَتَهُ هذا عند أبي حنيفة رحمه الله لأن الخط يشبه الخط، وعندهما يحل إذا علم أن هذا خطه لأن التغيير فيه نادر. وقيل فيما ذكر أنه لا يشهد لا خلاف فيه، وإنما الخلاف فيما إذا وجد القاضي شهادته في ديوانه لأن ما يكون تحت ختمه يؤمن عليه التغيير بخلاف الصك فإنه في يد الخصم، ولا بالتسامع بلا عيان إلا في النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي وأصل الوقف إذا أخبر بها عدلان أو رجل وامرأتان إذا كانوا عدولا. والمراد بأصل الوقف أن هذه الضيعة وقف على كذا فبيان المصرف داخل في أصل الوقف، وأما الشروط فلا تحل فيها الشهادة بالتسامع. ويشهد رائي جالس مجلس القضاء يدخل عليه الخصوم أنه قاض، ورجل وامرأة يسكنان بيتا وبينهما انبساط الأزواج أنها عرسه، وشيء سوى الرقيق في يد متصرف كالملاك أنه له. فقوله ورجل وامرأة عطف على قوله جالس، وقوله أنها عرسه عطف على قوله أنه قاض، فهذا من باب العطف على معمولي عاملين مختلفين. والمجرور مقدم فإن جالس معمول رأى، وأنه قاض معمول يشهد، وإنما قال سوى الرقيق لأن الآدمي له يد على نفسه فيدفع يد الغير عن نفسه. والمراد إنسان يعبر عن نفسه حتى لو لم يعبر عن نفسه كالصغير والصغيرة فإنهما لا يد لهما فيعتبر يد الغير، فإن قر للقاضي أن شهادته بالتسامع أو بحكم اليد بطلت. أقول هذا يؤكد قول أبي يوسف رحمه الله أن بمجرد اليد لا تحل الشهادة، بل يشترط أن يقع في قلبه أنه ملكه، فإنه قد قيل إن قول أبي يوسف رحمه الله تفسير لإطلاق قول محمد رحمه الله في الرواية، وذلك لأن مجرد اليد لو كان سببا للملك لما أبطل عند الإظهار سبب الشهادة، فإذا تبين أنه يشهد بمجرد اليد بطلت شهادته. ومن شهد أنه شهد دفن زيد أو صلى عليه قبلت وهو عيان، لأن معاينة الموت لا تكون إلا من واحد أو اثنين، فحضور الدفن أو الصلاة بمنزلة المعاينة، ولا يجري في مثل ذلك التلبيس عادة. یہ آج کے ہمارے سبق کی عبارت. اس عبارت کے اندر جو سب سے پہلا مسئلہ مذکور ہے وہ یہ ہے کہ خط کو دیکھ کر، اپنی رائٹنگ کو دیکھ کر گواہی دینا کب جائز ہے اور کب جائز نہیں ہے. وَلَا يَشْهَدُ اور گواہی نہیں دے گا من رأى خطه جس نے اپنا خط دیکھا، اپنی رائٹنگ دیکھی، وَلَمْ يَذْكُرْ شَهَادَتَهُ اور گواہی اس کو یاد نہیں ہے، یعنی معاملہ یاد نہیں ہے، بس جو رجسٹر میں دستاویز میں اس نے گواہی لکھی تھی وہ موجود ہے. هذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام صاحب کا مسلک ہے. لأن الخط يشبه الخط، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ایک خط دوسرے خط کے مشابہ ہوتا ہے، دو سے زائد افراد کی ایک جیسی رائٹنگ ہو سکتی ہے. وعندهما صاحبین کی دلیل یہ ہے یحل جائز ہے اذا علم ان هذا خطه جب اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ اسی کا خط ہے، اسی کی رائٹنگ ہے. لأن التغییر فیہ نادر، اس لیے کہ خطوط کے اندر تبدیلی کرنا اور ان معاملات کے اندر اس کو بدل دینا یہ بہت کم ہوتا ہے. وقیلا یہ دوسرا قول ہے، فیما ذکر یہ جو بات کہی گئی ہے، انہ لا یشہد کہ گواہی نہیں دی جائے گی، لا خلاف فیہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی اطلاقی جو صورت ہے، قاضی کے دیوان کے علاوہ جو صورت ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لا يجوز الشہادۃ بالخط، یہ بین السطور حاشی کو دیکھیے کہ بالاتفاق عام دستاویز میں لکھی ہوئی گواہی کو صرف خط کی بنیاد پر ادا نہیں کیا جا سکتا، اس پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. وإنما الخلاف اور جو یہ اختلاف ہے، فيما إذا وجد القاضي شهادته في ديوانه
یہ اس صورت میں ہے جب قاضی نے اپنے رجسٹر کے اندر لکھی ہوئی گواہی پائی۔ وجہ کیا ہے؟ لأن ما يكون تحت ختمه يؤمن عليه التغيير، یہ صاحبین کی دلیل ہے، فرماتے ہیں کہ قاضی کے رجسٹر میں لکھی ہوئی گواہی اس پر مہر لگی ہوتی ہے، وہ محفوظ ہوتا ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی عام طور پر، بخلاف الصك کی جو عام دستاویز ہوتے ہیں اس کے برخلاف۔ کیوں؟ فإنه في يد الخصم، وہ فریق مخالف کے قبضے میں بھی ہوتا ہے، اس کے اختیار میں بھی ہوتا ہے، تو اس کے اندر خرد برد ہو سکتی ہے، کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تھا پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سبق کے اندر یہ بات پڑھتے آئے ہیں کہ گواہی معاینہ اور مشاہدہ سے متعلق ہے، الا من شہد بالحق وهم يعلمون۔ اس آیت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گواہی اس وقت دی جاتی ہے جب اس کو دیکھا گیا ہو، معاینہ کیا گیا ہو۔ اس کی تفصیلاً بحث پہلے گزر چکی ہے۔ اب کچھ امور ایسے ہیں جن کے اندر عام ایک آواز ہوتی ہے، ایک عام لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی بات ہوتی ہے، اس کو سن کر گواہی دینا درست ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو بحث آ رہی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کچھ ایسے بھی امور ہیں جن کے اندر آپ قرائن ماحول کو دیکھ کر بھی گواہی دے سکتے ہیں۔ تو پہلے یہاں پر جو اشیاء ہیں کہ جن کے اندر سن کر گواہی دی جا سکتی ہے ان کو پڑھتے ہیں۔ صاحب کتاب نے 6 ذکر کی ہیں، یہ متفق علیہ ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 چیزیں ذکر کی ہیں، جن میں سے کچھ جو ہے وہ مختار بھی ہیں، مفتہ بھی ہیں، اور کچھ مختلف بھی ہیں۔ تو پہلے تو یہی پڑھ لیتے ہیں جو ہماری کتاب کے اندر لکھے ہوئے۔ وَلَا بِالتَّسَامُعِ بِلَا عِيَانٍ، اور گواہی نہیں دی جائے گی تسامع کے ذریعے، بن دیکھے، بغیر دیکھے۔ عیان یہ عین کی کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کا مطلب مشاہدہ ہے، دیکھنا ہے، اور تسامع یہ تفاعل ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عام بازگشت ہو، لوگوں میں پھیلی ہوئی ایک بات ہو، سننا سنانا اس بات کا چلتا رہے۔ آگے استثناءات دیکھیے، الا مگر گواہی تسامع کے ذریعے درست ہے، فی النسبی نسب میں، والموتی موت کی، والنکاحی نکاح کے بارے میں، والدخولی دخول کے بارے میں یعنی خلوت صحیحہ، وولایت القاضی قاضی کی ولایت کے بارے میں، قاضی کا عہدہ قضا سنبھالنے کے بارے میں، واصل الوقف اور وقف کی جو اصل ہے، بنیاد ہے، یعنی یہ زمین وقف ہے مثلا اور اس کا فلاں مصرف ہے، ان چیزوں کی گواہی سن کر بھی دی جا سکتی ہے۔ اذا اخبر بها عدلان، جب یہ سننا 2 عادل مردوں سے ہو، او رجل وامرأتان، یا ایک مرد اور 2 عورتیں جو عادل ہوں ان سے سنا گیا ہو۔ تو یہ 6 اشیاء ہیں: نسب، موت، نکاح، دخول، ولایت قاضی اور اصل الوقف۔ نسب کا مطلب یہ ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے، ایک معروف چیز ہے، تو اس کے اوپر گواہی دی جا سکتی تسامع کے ذریعے۔ اور ایسے ہی موت کے فلاں مر گیا، اعلان ہوتا ہے مسجد کے اندر مثلا، تو سب کو پتہ چل جاتا ہے مر گیا، تو اس پہ گواہی دی جا سکتی ہے کہ فلاں مر گیا ہے، یا لوگوں سے اس نے سنا ہے کہ فلاں مر گیا تو اس پہ گواہی دی جا سکتی ہے۔ فلاں مرد کا فلاں عورت سے نکاح ہوا ہے، لوگوں سے سن کر انسان گواہی دے سکتا ہے۔ ایسے ہی دخول ہے، خلوت صحیحہ ہے، قاضی کا منصب قضا سنبھالنا ہے۔ اب سارے تو حلف کی جو تقریب ہوتی ہے اس میں شریک نہیں ہو سکتے، ایک سن کے لوگوں کے ذریعے جو بات مشہور ہو جاتی ہے اس سے ہی علم حاصل ہوتا ہے کہ فلاں قاضی ہے اس شہر کا۔ اور ایسے ہی وقف کی جو اصل ہے، یعنی یہ چیز وقف ہے اور فلاں مصرف میں وقف ہے، اس کی بھی سن کر گواہی دی جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اشیاء میں معاینہ کے بغیر بھی تسامع کے ذریعے گواہی دینا کیوں جائز ہے؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ وہ اشیاء ہیں جن کا معاینہ خاص افراد ہی کر سکتے ہیں، یعنی باپ اور بیٹے کا جو نسب ثابت ہوتا ہے وہ ولادت سے ہوتا ہے۔ اب ولادت کا معاینہ ہر کوئی تو نہیں کر سکتا، خاص افراد ہی کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی موت ہے، مرتے وقت خاص افراد ہی، کچھ افراد ہی پاس ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ سارے افراد اس وقت پاس ہوتے ہیں۔ نکاح کی مجلس بھی ایسے ہی ہے، اور دیگر جو امور ہیں اس کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ خاص افراد ہی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو امور ہیں یہ دیر پا اثرات مرتب کرتے ہیں۔ مثلا نسب ہے، اب کئی سالوں بعد جا کر اس نسب کی بنیاد پر احکامات مرتب ہوتے ہیں۔ مثلا والد اور بیٹے کے درمیان ایک نسب ہے، ایک رشتہ ہے۔ اب اس کے اثرات آپ دیکھیے کہ اگر والد کی زندگی 100 سال ہے تو 100 سال بعد جب وہ مرتا ہے تو اس کی میراث تقسیم ہوتی ہے، تو یہ جو نسب 100 سال پہلے آپس میں جڑا تھا،
اس کے جو اثرات اور احکامات مرتب ہوئے ہیں وہ 100 سال بعد، مثلا 60 سال بعد، 70-80 سال بعد جا کے ظاہر ہوتے ہیں. تو اب اتنی دیر تک ان گواہوں کا باقی رہنا جنہوں نے مشاہدہ کیا تھا ایک مشکل کام ہے. ممکن ہے وہ نہ پائے جائیں، تو ایک حرج لازم آ جائے گا کہ جب اس وقت دعویٰ کیا جائے گا نسب کے طور پر کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، مجھے وراثت ملنی چاہیے، میرا فلاں کے ساتھ یہ رشتہ ہے، مجھے وراثت ملنی چاہیے. اب اگر اس سے یہ کہا جائے کہ بھئی جنہوں نے مشاہدہ کیا تھا ان کو لے کر آؤ، تو وہ ان کا موجود ہونا ایک ناممکن سی صورت ہوتی ہے، ایک نادر سی صورت ہوتی ہے. تو بہت سارے امور ایسے ہی دیگر جو امور ہیں، موت، اس کے اندر بھی میراث ہی مسائل آ جاتے ہیں، دیگر مسائل آ جاتے ہیں. نکاح کے اندر مہر، عدت، میراث کے مسائل آ جاتے ہیں، اور دخول کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر عرصے بعد عدت اور مہر کامل کے مسائل آ جاتے ہیں. تو دیگر بھی جتنے ہیں ان کے اندر دیر پا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس وقت تک مشاہدہ کرنے والے گواہوں کا وجود معدوم ہو جاتا ہے، تو مشکلات بڑھتی ہیں اور مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو اس لیے ان امور کے اندر تسامح کے ذریعے گواہی کو جائز قرار دیا گیا تاکہ حرج لازم نہ آئے اور حرج کے لازم آنے سے حقوق ضائع نہ ہوں. یہ 6 چیزیں تو جو یہاں مذکور تھیں. اس کے علاوہ بھی کچھ اشیاء ہیں جن کو علامہ شامی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے. وہ 4 اشیاء یہ ہیں کہ عتق، کسی غلام کے آزاد ہونے کی گواہی بھی تسامح کے ذریعے دی جا سکتی ہے. ولا ایسے ہی مہر ہے، اس کے اندر بھی تسامح کے ذریعے گواہی دی جا سکتی ہے اصح قول کے مطابق. اور وقف کی شرائط کے اندر بھی مختار اور مفتہ بھی قول کے مطابق وہ تسامح کے ذریعے گواہی دی جا سکتی ہے، اگرچہ متن کے اندر اور شرح کے اندر اصل الوقف کے اندر گواہی کو بالتسامح جائز قرار دیا گیا ہے. مفتہ بھی قول یہی ہے کہ وقف کے جو شرائط ہیں ان کے اندر بھی گواہی کو تسامح کے ذریعے ادا کیا جا سکتا ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہائے حنفیہ کی مختلف عبارتیں اور مختلف اقوال ترجیح کو ذکر کیا ہے، کہ جس کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ جو شرائط وقف ہیں ان کے اندر بھی گواہی کو قبول کیا جائے گا. آگے عبارت دیکھیے، اذا كانوا عدولا، کہ رجل اور امرأتان یعنی ایک مرد اور 2 عورتیں یہ بھی عادل ہونی چاہیے. والمراد باصل الوقف، اور جو متن کے اندر اصل الوقف کا کلمہ گزرا ہے اس سے مراد یہ ہے ان هذه الضيعة وقف على كذا، کہ یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے، جاگیر ہے، یہ فلاں مصرف پر وقف ہے. فبیان المصرف داخل فی اصل الوقف، مصرف کا بیان کرنا یہ بھی اصل وقف کے اندر داخل ہے، یعنی 2 چیزیں، یہ وقف ہے اور فلاں مصرف پر وقف ہے. اما شروط فلا تحل فیها الشہادۃ بالتسامح، جو وقف کی شرائط ہیں ان کے اندر تسامح کے ذریعے گواہی درست نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے مختار قول جو ذکر کیا ہے اس کے مطابق تسامح کے ذریعے شرائط وقف کے اندر بھی گواہی دی جا سکتی ہے. اس کے بعد جو مسئلہ ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ کچھ امور ایسے ہیں جن کے اندر قرائن کی بنیاد پر بھی گواہی دی جاتی ہے. اس عنوان کے تحت 3 صورتیں مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے دیکھا کہ قضاء کی ایک مجلس ہے، عدالت ہے، اس کے اندر لوگ آ رہے ہیں ایک شخص کے پاس اپنے قضیے لے کر، اور گواہ آ رہے ہیں، دلائل قائم ہو رہے ہیں، وہ ان کو سن رہا ہے، فیصلے کر رہا ہے. تو ان قرائن کی بنیاد پر یہ گواہی دی جا سکتی ہے کہ یہ شخص قاضی ہے. ایسے ایک آدمی نے مرد عورت کو دیکھا کہ گھر میں رہتے ہیں اور ان کے آپس کے اندر جو بے تکلفی ہے وہ ایسی ہے جیسے میاں بیوی کی بے تکلفی ہوتی ہے. تو اس قرینے کی بنیاد پر وہ یہ گواہی دے سکتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں میاں بیوی ہیں. تیسری صورت جو ذکر کی وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس غلام کے علاوہ کوئی چیزیں ہیں، اس کے قبضہ کے اندر اشیاء ہیں، اور وہ ان کے اندر ایسے تصرف کر رہا ہے جیسے مالک تصرف کرتا ہے، تو اس قرینہ کو دیکھ کر، اس صورتحال اور ماحول کو دیکھ کر یہ گواہی دی جا سکتی ہے کہ یہ شخص اس کا مالک ہے. یہ 3 صورتیں ہیں جو یہاں مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض امور کے اندر قرائن کی بنیاد پر بھی گواہی دی جا سکتی ہے. اس کی عبارت پڑھتے ہیں اور پھر آگے جو اشیاء کے تصرف کی بنیاد پر ملکیت کی جو گواہی ہے اس کی تفصیل کو بھی سمجھتے ہیں. فرماتے ہیں وَيَشْهَدُ، اور گواہی دے گا، رائی دیکھنے والا، جالسن ایک شخص کو جو بیٹھا ہوا ہے، مجلس القضائی قضاء کی مجلس کے اندر، عدالت کے اندر، يدخل علیہ الخصوم اس کے پاس فریق آتے ہیں، مختلف لوگ جھگڑے لے کر آتے ہیں اور وہ ان کے فیصلے کرتا ہے، انہ قاضٍ کہ یہ قاضی ہے.
اور ایسے ہی ورجل وامرأۃ، دیکھنے والا ایک مرد اور ایک عورت کو. رجل وامرأۃ اس کا جو عطف ہے وہ جالس کے اوپر ہوگا، یعنی ویشہد الرائی رجل وامرأۃ یسکنان بیتا، مرد عورت کو دیکھا کہ وہ ایک گھر میں رہتے ہیں. وبینہما انبساط الازواج، اور ان دونوں کے درمیان جو بے تکلفی ہے وہ میاں بیوی والی ہے. انہا عرسہ، تو وہ یہ گواہی دے سکتا ہے کہ یہ عورت اس کی بیوی ہے. وشیئن، اور ایسے ہی کسی چیز کو دیکھنے والا، یہ بھی جالس پر عطف ہوگا کہ ویشہد رائی شیئن، اور کسی چیز کو دیکھنے والا سوى الرقیقی، سوائے غلام کے، فی ید متصرف، کسی ایسے شخص کے قبضے میں جو اس میں تصرف کر رہا ہے، کل ملاکی، مالکوں کی طرح، انہ لہو، گواہی کیا دے گا کہ یہ اس کی ہے، یہ اس کا مالک ہے. اب ان صورتوں کے اندر جو نحوی ترکیب ہے، جملوں کا جو جوڑ ہے، اس پر مصنف رحمہ اللہ بات کر رہے ہیں. فرماتے ہیں فقولہ، یہ کہنا رجل وامرأۃ عطف، رجل وامرأۃ کا جو قول ہے یہ عطف ہے علی قولہ جالس، جالس پر، جیسے پہلے آپ سے عرض کیا. وقولہ انہا عرسہ، اور جو انہا عرسہ کا کلمہ ہے عطف علی قولہ انہ قازن، عطف ہے، معطوف ہے انہ قازن پر، جو سابقہ صفحے پر آپ پڑھ چکے ہیں. فہذا من باب العطف علی معمولی عاملین مختلفین، کہ یہ عاملین مختلفین کے معمولین پر عطف ہے. والمجرور مقدم، اور چونکہ یہاں پر مجرور مقدم ہے اس لیے یہ جائز ہے. فإن جالس معمول رآ، جالس جو ہے یہ رآ کا معمول ہے، اور انہ قازن یہ معمول یشہد ہے. یہ تو عبارت کا ترجمہ تھا، متن کو دیکھیے، اس سے آپ اس بات کو سمجھیے. ویشہد رائی جالس، اب یہاں پر ایک عامل ہے یشہد، اور اس کا جو معمول ہے وہ ہے انہ قازن، اور دوسرا عامل ہے رائی، اور اس کا معمول ہے جالس. اب آپ دیکھیے کہ جالس معمول ہے اور انہ قازن معمول ہے. انہ قازن کا جو عامل ہے وہ یشہد ہے، اور جالس کا جو عامل ہے وہ رائی ہے. یہ دونوں مختلف عاملوں کے معمول ہیں. اب جو دوسرا جملہ ہے وَرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، اب رجل وامرأة اس کا عطف ہو رہا ہے جالس پر، اور ایسے ہی اگلے صفحے پر جو انہا عرسہ کا کلمہ ہے اس کا عطف ہو رہا ہے سابقہ صفحے پر انہ قازن. تو اب ان دونوں مختلف عاملوں کے معمولوں پر دو اور معمولوں کا عطف ہو رہا ہے. اس کو مصنف رحمہ اللہ آگے عبارت میں سمجھا رہے ہیں، امید ہے آپ اس کو سمجھے ہوں گے. آگے مسئلے کی طرف لوٹتے ہیں. وَإِنَّمَا قَالَ سِوَى الرَّقِيقِ، یہاں سے وہ تفصیل شروع ہو رہی ہے جس کا پہلے آپ سے کہا تھا کہ غلام کا جو استثناء ہے اس کی بات، اور پھر یہ کہ کسی چیز کا کسی کے قبضے میں ہونا اور اس کے اندر تصرف کرنا مالک کی طرح، اس پر گواہی دینا کہ اس کا مالک ہے، اس کی تفصیل. تو پہلے تو اس صورت کو سمجھ لیجئے کہ اگر ایک شخص کے قبضے میں کوئی چیز ہے اور وہ اس میں مالکوں والا تصرف کر رہا ہے تو کیا اس کی ملکیت کی گواہی دی جا سکتی ہے؟ تو اس میں 3 مسالک ہے، 3 اقوال ہیں. ایک قول امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مالک ہونے کی جو دلیل ہے وہ تصرف ہے، تو اس لیے ملکیت کے ساتھ ساتھ، قبضے کے ساتھ ساتھ تصرف کا ہونا بھی ضروری ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ مطلقاً بس وہ مالک ہے، اس کے قبضے میں ہے تو یہی دلیل ملک ہے، اس کا قبضہ ہی اس کی ملکیت شمار کیا جائے گا، تصرف ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ اس کے قبضے میں ہو، اس میں تصرف کرتا ہو، اور دیکھنے والے کا، گواہ کا دل بھی اس بات کی گواہی دے، اس کو یوں لگے کہ یہ اس کا مالک ہے. یہ 3 صورتیں پائی جائیں تو پھر امام ابو یوسف کے نزدیک یہ گواہی دی جا سکتی ہے کہ یہ اس کا مالک ہے. اس کے تحت حاشیہ کے اندر مکمل تفصیل بڑے آسان انداز میں لکھی گئی ہے، آپ کی اسکرین پر وہ حاشیہ موجود ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، پڑھ لیجئے، انشاءاللہ سارا جو مسئلہ ہے وہ آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گا. سوى الرقیق ای تجوز الشہادہ فی کل شیء اذا کان فی ید احد الا الرقیق. آگے مکمل تفصیل ہے، چونکہ ویڈیو کا دوران یہ بڑھ جائے گا اس لیے اس کا ترجمہ نہیں کرتا، آپ خود اس کو سمجھ لیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ جو غلام کا استثناء کیا گیا ہے یہ کیوں کیا گیا ہے؟ تو غلام کے استثناء میں تفصیل ہے، اس میں 3 صورتیں قائم ہو سکتی ہیں.
ایک صورت یہ ہے کہ غلام اور باندی وہ چھوٹے ہیں، ان کی عمر کم ہے، وہ اظہار ما فی الضمیر نہیں کر سکتے، اپنی ذات کا پتہ نہیں دے سکتے کہ وہ غلام ہیں یا آزاد ہیں، کسی قسم کا اظہار ما فی الضمیر نہیں کر سکتے، تو ایسا غلام تو استثناء میں نہیں آئے گا، اس کو انہی چیزوں میں رکھا جائے گا جن کے اندر تصرف یا جن کے قبضے کی بنیاد پر ہی ملکیت کی گواہی دی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی اگر غلام اور باندی پر کوئی رقیت کی، غلامی کی علامت موجود ہے یا وہ مشہور ہے تو اس بنیاد پر بھی گواہی دی جا سکتی ہے کہ یہ اس کا مالک ہے۔ استثناء اس صورت کا ہے کہ جب غلام یا باندی ان پر کوئی علامت بھی نہ ہو غلامی کی اور وہ اظہار ما فی الضمیر بھی کر سکتے ہوں، تو اس صورت کے اندر جب تک وہ اظہار نہ کریں، وہ خود اپنے آپ کو غلام نہ کہیں، تو دیکھنے والا ان کو دیکھ کر غلام ہونے کا یا باندی ہونے کی گواہی نہیں دے سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّ الْآدَمِي لَهُ يَدٌ عَلَى نَفْسِهِ، وجہ یہ ہے کہ آدمی پر، یعنی ایسا آدمی جو اظہار ما فی الضمیر کر سکتا ہے، اس کو اپنی ذات پر اختیار حاصل ہے، قدرت حاصل ہے۔ فَيَدْفَعُ يَدَ الْغَيْرِ عَن نَفْسِهِ، تو وہ دوسرے کا قبضہ اور دوسرے کے اختیار کو اپنے سے دور کر سکتا ہے۔ وَالْمُرَادُ إِنسَانٌ يُعَبِّرُ عَن نَفْسِهِ، اور یہ جو پیچھے عبارت گزری ہے اس سے وہ انسان مراد ہے جو اپنا اظہار ما فی الضمیر کر سکتا ہے۔ حَتَّى لَوْ لَمْ يُعَبِّرْ عَن نَفْسِهِ كَالصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ فَإِنَّهُ لَا يَدَ لَهُمَا فَيُعْتَبَرُ يَدُ الْغَيْرِ، اگر وہ بچہ ہے یا بچی ہے جو اظہار ما فی الضمیر نہیں کر سکتے، تو اس کے اندر ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوگا، وہ اپنی ذات پر کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتے، تو دوسرے کا قبضہ اور دوسرے کا اختیار اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جن امور کے اندر تسامح کے ذریعے گواہی دینا درست ہے اور گواہی قبول کر لی جاتی ہے، اگر گواہی دینے والا وہ تفصیلاً جا کے قاضی کو کہہ دیتا ہے کہ میں جو گواہی دے رہا ہوں یہ تسامح کی بنیاد پر ہے، یا میں نے اس کے تصرف میں اس چیز کو دیکھ کر ملکیت کی گواہی دی، یا پھر میں نے ان دونوں کو آپس میں ایسی بے تکلفی میں دیکھا جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں تو میں نے یہ گواہی دی، تو اگر ان تفصیلات کو بیان کرتا ہے تو جو گواہی ہے وہ باطل ہو جائے گی، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ جب قاضی کے سامنے وہ تفصیلاً ایک بات رکھ دیتا ہے تو گویا اس کی اپنی ذات کے اندر ایک شک، وہ خود اس بات پر یقین نہیں رکھتا بلکہ اندازے سے بات کر رہا ہے، اس کی اپنی بات جو ہے وہ کچی ہے، تو ایسی کمزور گواہی کی بنیاد پر قاضی فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ اس گواہی کو وہ رد کر دے گا۔ عبارت دیکھیے، فَإِنْ أَقَرَّ لِلْقَاضِي، اگر وہ قاضی کے لیے اقرار کر دیتا ہے أَنَّ شَهَادَتَهُ بِالتَّسَامُحِ، کہ اس کی یہ گواہی تسامح کے ذریعے ہے، سننے کے ذریعے، او بحکم الید، یا اس نے قبضہ دیکھ کر ہی گواہی دی ہے، بطلت، تو اس کی گواہی کو باطل شمار کیا جائے گا، وہ معدوم ہو جائے گی، کالعدم ہو جائے گی۔ آگے شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اقول، میں کہتا ہوں، ھذا یؤکد قول ابی یوسف رحمہ اللہ، کہ یہ بات کہ اس کی گواہی باطل ہو جائے گی اگر وہ تفصیلاً بیان کرتا ہے، یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کی تاکید کرتا ہے، اس کو مؤکد کرتا ہے۔ ان بمجرد الید لا تحل الشہادہ، کہ صرف قبضے کی بنیاد پر گواہی نہیں دی جا سکتی، بل یشترط ان یقع فی قلبہ انہ ملکہ، بلکہ یہ لازم ہے کہ اس کا دل بھی اس بات کی گواہی دے، اس کے دل کے اندر اس بات کا یقین ہو کہ یہ اس کا مالک ہے، یہ چیز اس کی ملکیت میں ہے۔ فإنہ قد قیل، اس لیے کہ یقیناً یہ کہا گیا، ان قول ابی یوسف رحمہ اللہ، کہ امام یوسف رحمہ اللہ کا جو قول ہے، تفسیر لاطلاق قول محمد رحمہ اللہ فی الروایہ، کہ امام محمد رحمہ اللہ کا جو قول ہے مطلقاً ہے، اس کے اندر تفصیل نہیں ہے، اس کی تفسیر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول سے بیان ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دل کا یقین حاصل ہونا، دل کے اندر اس بات کا آنا کہ اس کا مالک ہے، یہ متفق علیہ شرط ہے، اس کے اندر امام ابو یوسف منفرد نہیں ہے بلکہ امام محمد بھی انہی کے ساتھ ہیں۔ تفسیر ہونے کی بنیاد یہ ہے، لأن مجرد الید لو كان سببا للملک، کہ اگر مطلقاً قبضے کو سبب ملک شمار کیا جاتا، لما ابطل عند الاظہار سبب الشہادتی، تو امام محمد رحمہ اللہ جب گواہی کا اظہار کیا جا رہا ہے، تفصیلاً اس کو بیان کیا جا رہا ہے، تو اس کے اندر گواہی کو باطل نہ قرار دیتے۔ تو جب باطل قرار دیا،
تو گویا ان کا مسلک بھی امام ابو یوسف کا مسلک ہے کہ گواہی دینے والے کو خود تو یقین حاصل ہو کہ میں جس چیز پہ گواہی دے رہا ہوں وہ ایسا ہی ہے. اگر وٹکل بچوں پہ یا شک کی بنیاد پہ دیتا ہے، اس کو خود بھی یقین نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تو نہیں لیکن سنا ہے، تو گویا اس کو خود یقین نہیں ہے. تو جب اس کو خود یقین نہیں ہے تو امام محمد اور امام یوسف دونوں کے نزدیک پھر اس کو گواہی دینے کا حق نہیں ہے. فَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ يَشْهَدُ بِمُجَرَّدِ الْيَدِ بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ کہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ مطلقاً قبضہ دے کر گواہی دے رہا ہے مثلا، تو اس کی گواہی باطل ہو جائے گی کیونکہ اس کو خود یقین نہیں ہے. ومن شہد، آخری مسئلہ اس فصل کا، اور اگر کوئی گواہی دیتا ہے انہ شہید دفن زید کہ اس نے زید کو دفن ہوتے دیکھا، او صلی علیہ یا اس نے اس پر جنازہ پڑھا، قبلت تو اس کی بھی گواہی قبول کی جائے گی. وہو عیان، اور اس کا یہ جنازہ پڑھنا یا اس کی تدفین میں شریک ہونا یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے معاینہ کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے. لأن معاینۃ الموت لا تكون الا من واحد او اثنین، اس لیے کہ نفس موت کا جس وقت روح پرواز کر رہی ہوتی ہے اس وقت مشاہدہ کرنا یہ تو ایک دو افراد یا چند افراد جو قریب ہوتے ہیں انہی کو حاصل ہوتا ہے. فحضور الدفن، تدفین میں شرکت، او الصلاۃ یا جنازے میں شرکت، بمنزلۃ المعاینہ، یہ معاینہ کے قائم مقام ہی ہے، مشاہدہ کے قائم مقام ہی ہے. یعنی اگر ایسی گواہی قاضی کے مجلس میں وہ تفصیلاً بھی دے دیتا ہے کہ میں نے اس کو مرد سے نہیں دیکھا لیکن اس کی تدفین میں شریک ہوا ہوں یا میں اس کے جنازے میں شریک ہوا ہوں، تو اس گواہی کو قبول کر لیا جائے گا. معینہ نہ بھی ہو، تفصیل بھی بیان کر دی، پھر بھی یہ مقبول ہے. ولا یجری فی مثل ذلک التلبیس عادۃ، اس لیے کہ عام طور پر ان امور کے اندر دھوکہ دہی نہیں ہوتی، تلبیس سے کام، تجلیس سے کام نہیں لیا جاتا. تو یہ تھا ہمارا سبق جس کے اندر ہم نے مختلف مسائل پڑھے ہیں. آگے نیا باب انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے، اگلی ویڈیو میں اس کے مسائل جانیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.